بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ذکر کریں گے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو شروع۔ دوستو، ابتدائی زندگی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 مارچ 1680 عیسوی 1091 ہجری میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں اچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو میں منتقل ہو گئے۔ ان کے والد سخی شاہ محمد درویش مسجد کے امام تھے اور مدرسہ میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بلے شاہ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد قصور جا کر قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان، بوستان بھی پڑھی اور منطق، نحو، معانی، کنز قدوری، شرح وقایع، سبقہ اور بحیرہ طبوات بھی پڑھا۔ شطاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سکون قلب کے لیے صرف اللہ کا تصور ہی کافی ہے۔ اسے اپنی ایک قافیے میں یوں بیان کیا: علمو بس کر او یار، اکو الف تیرے درکار۔ وہ خود سید زادے تھے، لیکن انہوں نے شاہ عنایت کے ہاتھ پر بیعت کی جو ذات کے ارئیں تھے۔ اس طرح بابا بھلے شاہ نے ذات پات، فرقے اور عقیدے کے سب بندھن توڑ کر صلح کل کا راستہ اپنایا۔ مرشد کی حیثیت سے شاہ عنایت کے ساتھ ان کا جنون آمیز رشتہ ان کی مابعد الطبیعیات سے پیدا ہوا تھا۔ وہ پکے وحدت وجودی تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے۔ مرشد کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے ہیں۔ مصلحت اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی۔ زہر پسندی پر تنقید و طنز ہمہ وقت ان کی شاعری کا پسندیدہ جزو رہی۔ انہوں نے شاعری میں شرع اور عشق کو ایک لڑی میں پرو دیا اور عشق کو شرع کی معراج قرار دیا۔ ان کے کام میں عشق ایک ایسی زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے جو شرع پر چل کر پیغام حسینیت کو فروغ دیتا ہے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے شکست دیتا ہے۔ بلے شاہ نے پیار محبت کے پیغام کو فروغ دیا۔ عربی فارسی میں عالم ہونے کے باوجود انہوں نے سرائکی کو ذریعہ اظہار بنایا تاکہ عوام سے رابطے میں آ سکیں۔ زندگی۔ بلے شاہ مغلیہ سلطنت کے عالمگیری عہد کے روح کے خلاف رد عمل کا نمایاں ترین مظہر ہے۔ ان کا تعلق صوفیہ کے قادریہ مکتب فکر سے تھا۔ ان کی ذہنی نشو و نما میں قادریہ کے علاوہ شطاریہ فکر نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا، اس لیے ان کی شاعری کے باغیانہ کی فکر کی بعض بنیادی خصوصیات شطاریوں سے مستعار ہیں۔ ایک بزرگ شیخ عنایت اللہ قصوری محمد علی رضا شطاری کے مرید تھے، صوفیانہ مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے اور قادریہ سلسلے سے بھی بیعت تھے، اس لیے ان کی ذات میں یہ دونوں سلسلے مل کر ایک نئی ترکیب کا موجب بنے۔ بلے شاہ انہی شاہ عنایت کے مرید تھے۔ شاعری۔ آپ اپنی شاعری میں وہ مذہبی ضابطوں پر ہی تنقید نہیں کرتے بلکہ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کی جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ کی شاعری عالمگیری عقیدہ پرستی کے خلاف رد عمل ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ قانونیت خانہ جنگی، انتشار اور افغان طالع آزماؤں کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا
گہرا اثر ان کے افکار پر بھی پڑا۔ ان کی شاعری میں صلح کل انسان دوستی اور عالمگیری محبت کا جو درس ملتا ہے وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ انتقال: بلے شاہ کا انتقال بعمر 77 سال 22 اگست 1757 میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔ ان کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال ان کی صوفیانہ شاعری گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تاریخ وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بقول تذکرہ اولیاء پاکستان 1181 ہجری ہے۔ آپ کا مزار مبارک قصور ریلوے روڈ پر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا عرس ہر سال شمسی ماہ بھادو میں جو چاند نظر آئے اس کی 11-12 تاریخ کو قصور میں منعقد ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا۔ مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔